تحریک انصاف کے سینیٹر محسن عزیز نے مہنگائی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے سینٹ میں 5,000 روپے کی کرنسی نوٹ ختم کرنے کی تحریک پیش کی ہے، اور اس تحریک میں کہا گیا ہے کہ 5,000 کے نوٹ غیر قانونی ٹرانزیکشنز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ محسن عزیز نے سینٹ میں اپنے خطاب میں کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں 3.5 کھرب مالیت کے 5,000 کے کرنسی نوٹ جاری کیے گئے، جن میں اس وقت تقریباً نصف سیف ہاؤسز میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ کرپشن کے خاتمے میں معیشت کی ترقی کے لیے ان نوٹوں کو ختم کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ محسن عزیز صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ محسن صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ محسن صاحب تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتے ہیں، چونکہ اب سے 1-1.5 مہینہ پہلے بھی ایک نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا تھا، وہ فیک نوٹیفیکیشن تھا، پھر نگراں حکومت کو اس کی تردید کرنی پڑی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو تحریک آپ نے پیش کی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ تحریک پیش کی جائے، اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے غیر قانونی ٹرانزیکشنز ختم ہو سکتی ہیں اور کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ تحریک تو ویسے میں نے 5-6 ماہ پہلے جمع کرائی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتی گئی اور کل پیش ہوئی۔ میرا اصل میں جو یہ 5,000 روپے نوٹ کی ڈی مانیٹائزیشن کا یا اس کے خاتمے کے لیے جو یہ تحریک تھی، اس کے پیچھے جو وجوہات تھی، آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حکومت وہی کام کرنے چلی ہے کہ وہ کرپشن کو، سمگلنگ کو، ہورڈنگ کو اور جو اس کے کاروبار ہیں، ہنڈی اور حوالے کے کاروبار کو، اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، جو کہ ملک کی ایک ضرورت ہے۔ ہمیں آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی ضرورت ہے، اور اسی میں اس کو تقویت دینے کے لیے، اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ 5,000 روپے نوٹ کا اگر جو ہے اس کو بند کر دیا جائے، اس کو ڈی مانیٹائز کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں جو یہ راستے ہیں اور بھی آسان ہو جائیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں، یہ جو 5,000 روپے کا نوٹ ہے، یہ زیادہ تر اسمگلنگ میں، ہورڈنگ میں اور ذخیرہ اندوزی میں جب یہ کیا جاتا ہے تو اس کا پیسہ اور کرپشن کا پیسہ یہ تمام جا کے جو ہے یہ سرکولیشن سے رک جاتا ہے، اور یہ تہخانوں کی اور بینک کے لاکرز کی زینت بن جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک 10 لاکھ روپے ہے جو کہ 2 دتھیوں میں آ جاتا ہے اور وہ 3 انچ کی دتھی بن جاتی ہے، جبکہ وہی 10 لاکھ اگر 1,000 روپے کا نوٹ ہو تو وہ جو ہے نا 1 فٹ کی اتنی بڑی دتھی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو رکھنا بھی آسان ہے اور اس کو جو سنبھالنا بھی آسان ہے۔ محسن صاحب، یہیں پر اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں بھی یہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا چند سال پہلے، لیکن وہاں پر جو ماہرین تھے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ تجربہ ناکام ہوا ہے۔ تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجربہ کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیں، انڈیا نے 2016 میں کیا تھا، اور وہ چھوٹے نوٹوں کے لیے انہوں نے کیا تھا، 500 اور 1,000 روپے کے لیے انہوں نے کیا تھا، لیکن اس میں کچھ خامیاں، اس کی جو ہے اس میں اجراء میں کچھ خامیاں موجود تھیں جس کو ہم اسٹڈی کر کے دور کر سکتے ہیں۔ میری تو جو تجویز تھی اس میں یہی تھی کہ اس کو جو ہے جو لیگل اکاؤنٹ ہے، جس کا بھی کوئی کمپنی کا یا پرسنل کوئی لیگل اکاؤنٹ ہے، اس میں جو ہے نا ٹرانزیکشن کی اس کو اجازت ہونی چاہیے، جس کا مطلب کہنے کہ یہ کہ وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے دار اختیار کے اندر آ جائے گی، اس کی سورس آپ سے معلوم کی جائے گی۔ البتہ اس کے علاوہ جو ہے یا جن لوگوں کے اکاؤنٹ نہیں ہے، ان کے لیے میں نے یہ عرض کی تھی اپنی تحریک میں کہ اس میں 25 یا 30,000 روپے کی لمٹ برقرار ہونی چاہیے کہ 25 یا 30,000 روپے جو ہے وہ جا کے اس کو انکیش کر سکیں۔ آپ دیکھیں، لوگوں کا اس میں جو ہے تجزیہ یہ ہے کہ جی اس کو استعمال کر کے لوگ گولڈ خرید لیں گے، تو گولڈ بھی جو خریدیں گے اس کے بعد وہ پیسہ تو بینک میں جانا ہی جانا ہے، ادروائز وہ جو ہے نا ضائع ہو جائے گا۔ اس کو جو ہے نا دیکھیے، جو دنیا ہے اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو زیادہ اور کم اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے۔ ہماری ملک میں جو ہے آپ تو سمجھتے ہیں کہ انڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ تقریباً 40% ہے، تو انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکومنٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے، ٹیکس نظام کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس نوٹ کو اگر ہم اپنے ایک سسٹم میں سے جدا کر دیں گے تو ہمارے لیے بہت ساری بہتری کے مواقع موجود ہیں۔ آپ کی اس رائے سے دیگر سینیٹرز نے کتنا اختلاف یا اس کے ساتھ دیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کسی نے اختلاف اس میں بالکل نہیں کیا۔ ہماری لابیز میں بھی اس کے متعلق ڈسکشن ضرور ہوتی رہی کہ اس کو کیسے کیا جائے گا، کیوں کر کیا جائے، کب کیا جائے، وغیرہ وغیرہ، اس پہ ڈسکشن ضرور ہوئی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اس کو اختلاف کیا ہو۔ البتہ مجھ پہ سوالات ضرور کیے گئے، ہمارے جو کولیگز ہیں، چاہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں یا آئل کے دوسری طرف بیٹھتے ہیں،
انہوں نے مجھ پہ سوالات کیے جس کے میں نے جوابات ان کو دیے، اور وہ اس بات پہ سب کے سب جو ہے اس پہ خوش تھے کہ یہ جو ہے اگر کیا جائے. البتہ یہ لوگوں کا سوال تھا کہ آپ نے اپنے وقت میں یہ کیوں نہیں کیا، تو میں نے ان کو یہ بھی ضرور عرض کیا کہ دیر آئے درست آئے. ابھی ایک سوچ آئی ہے، اور یہ آج سے میں سمجھتا ہوں 6 مہینے پہلے یہ سوچ میری آئی تھی اور میں نے اس وقت تحریک پیش کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری اکانومی، اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارا جو سسٹم ہے اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. سر یہ تو معاملہ ہوا 5000 کے نوٹ سے متعلق. اب میں ضرور آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں جو اس وقت ملک میں انتخابات کا ماحول بن رہا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر یہ بات کر رہی ہے کہ الیکشنز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کیا ابھی بھی آپ کی جماعت میں یہ ابہام پایا جا رہا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو نہیں ہوں گے؟ دیکھیے یہ ہماری جماعت میں نہیں، ایک عام تاثر سا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے گا. کل بھی اس طرح کوئی خبر سرکولیشن میں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کی موجودگی میں اور الیکشن کمیشن نے جو اب اناؤنسمنٹ کر دی ہے اور حکومت کا بھی اندیا ہے کہ اس کو جو ہے ٹائم پہ کرائے جائیں گے، تو میری انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو ڈیلے فردر نہیں ہوگا. یہ اور الیکشنز کی تیاریاں کیسی ہیں پی ٹی آئی کی؟ کیا آپ عوام میں جائیں گے، جلسے ہوں گے؟ یہ تو دیکھیے الیکشن کی تیاریاں تو انشاءاللہ ہماری پہلے سے بھی مکمل تھیں، اور ابھی بھی جو ہے الیکشنز کی اس وقت البتہ کوئی مجبوریاں موجود ہیں کہ جو ہے ریلیز وغیرہ پہ کچھ بینز لگائے جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سلولی اینڈ گریجولی یہ جو ہے حل ہو جائیں گی. اس کو میں سمجھتا ہوں افہام و تفہیم سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ بالکل چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور انتخابات سے پہلے ایک اچھا ماحول ہوگا تمام جماعتوں کے لیے؟ ایک تو یہ جواب دیجیے گا، اور دوسرا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس، یہ رائے بھی بن رہی ہے کہ شاید وکلا ہی وکلا ہوں گے جو کہ انتخاب لڑ رہے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. کیا واقعی درست ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری بالکل امید ہے، اور الیکشن ہی اس ملک کی جو ہے آگے بڑھنے کی جو ہے تو وہ ایک چوائس ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں فیئر اینڈ فری الیکشن تمام جماعتیں اس وقت کہہ رہی ہیں، اور زیادہ پی ٹی آئی یا باقی جماعتیں بھی اس میں جو ہے اس میں ضرور آواز اٹھا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ اس میں صرف وکلاء ہوں گے، اس میں ہر طبقے کے لوگ آپ دیکھیں گے جیسے کہ پاسٹ میں ہے. اور اگر کچھ لوگ جو ہے وہ اس وقت سرفیس پہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی گھروں میں بیٹھ کے الیکشن اپنے کر سکیں گے. اچھا، اور محسن صاحب اب ظاہر ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا ایک موقف رہا ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بھی اگر بات کریں ایک موقف ہے کہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، بات نہیں کروں گا. پی ٹی آئی کیا اب اپنے موقف سے پیچھے ہٹی، اب اتحاد کے لیے تیار ہوگی اگر کہیں سے کوئی ایسی سپیس ملتی ہے تو؟ دیکھیں میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ میں کور کمیٹی وغیرہ کا ممبر نہیں ہوں، اس لیے میرے پاس اس کی کوئی جو ہے نا اس وقت اطلاعات موجود نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. محسن صاحب ساتھ موجود تھے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ظاہر بات تھی 5 کے نوٹ پر پابندی کے حوالے سے تحریک کا پیش کرنا، جو کہ کل پیش کی گئی ہے محسن عزیز صاحب کی جانب سے. اب ظاہر ہے یہ صرف ایک تحریک کی حد تک ہے، تو یہ اس لیے ہم اس پر کیٹیگوری کے لیے بات کریں کہ ابھی بین سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی بین ہو رہا ہے. ابھی سچویشن بالکل ایسی نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ پریشانی کا کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہوا، تو فیصلہ آنے تک انتظار کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کیا گورنمنٹ کی اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی اور وہ کیا رائے رکھتی ہے.